اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس برزہامہ کی تاریخی اہمیت جو ہم نے کل سے شروع کیا ہے، آج اس درس کو آگے بڑھائیے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے روزمرہ کی طرح آج بھی درس کی بلند خوانی ہوگی۔ بلند خوانی کے بعد نئے الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد تشریح اور ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی پیش ہے۔ برزہامہ کے باشندے شروع میں گڑھے نما غاروں میں گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں جو گڑھے دریافت ہوئے ہیں وہ 3 سے 4 میٹر گہرے اور 4 سے 5 میٹر چوڑے ہیں۔ ان گڑھوں کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں۔ بعض گڑھوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے۔ دہانے پر کھمبے گاڑنے کے نشان پائے جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ برف اور بارش سے بچنے اور گڑھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر چھت بنائی جاتی تھی۔ یہ چھت بوجھ پتھر کی ہوتی تھی۔ گڑھوں کے باہر ادھ جلے بوجھ پتھر سے اس کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ گڑھوں میں راکھ اور کوئلہ دریافت ہوا ہے جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ان میں لوگ رہتے تھے اور چولہا جلاتے تھے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گرمیوں میں یہ لوگ گڑھے سے باہر بھی چولہا جلاتے تھے۔ کشمیر کے یہ قدیم باشندے گڑھوں میں شاید اس لیے رہتے تھے کہ موسم سرما کی شدید سردی اور برف باری سے محفوظ رہیں۔ ابتدائی دور میں یہ لوگ مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے تھے۔ یہاں جو برتن دریافت ہوئے ہیں وہ بے ڈنگ ہیں۔ سیاہ مائل رنگ کے ان برتنوں کی باہری سطح پر گھاس کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں۔ ہاتھ سے بنائے گئے ان برتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کے برتن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریافت ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور کے یہ باشندے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہڈیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہاں پر ہڈیوں کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو، زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں۔ یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں۔ تانبے سے بنی بعض چیزیں ماہرین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آج کے درس کی بلند خوانی۔ تو اب سب سے پہلے کچھ نئے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لفظ ہے مشابہت۔ مشابہت کے معنی ہیں ایک جیسا، مطابقت۔ آثار اثر کی جمع ہے جس کے معنی ہے بنیاد، نقوش، نشانات۔ بوجھ پتر، بوجھ درخت کا چھلکا۔ یہ بوجھ پتر جو ہے اس کو پرانے زمانے میں کاغذ کے بجائے کاغذ کے بدلے استعمال کیا جاتا تھا۔ دہانہ کے معنی ہے منہ۔ نصب کرنے کے معنی ہے نصب کرنا کے معنی ہے گھاڑنا، لگانا۔ اس طرح سے
نوکیلے ہو گئے، تیز، نوکدار۔ دریافت میں نے کل بتایا آپ کو، جو چیز پہلے سے موجود ہو جب اسے دوبارہ حاصل کیا جائے تو اسے دریافت کہتے ہیں۔ محفوظ کے معنی ہیں بچاؤ۔ آری ایک آلہ ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے۔ گڑھے نما غار ہو گئے وہ غار جو گھڑوں کی طرح ہو، یعنی کہ جن کے دہانے تنگ ہوں، اندر گولائی جیسے مٹکا ہوتا ہے، مٹکے کی طرح اندر سے کھلی جگہ ہو۔ تو بچوں یہ تھے نئے الفاظ کے معنی۔ تو بلند خانی میں آپ نے اخذ کر لیا ہوگا کہ برزہامہ کے لوگ جو تھے وہ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے، اور یہ گڑھے نما غار جو تھے یہ 4 میٹر اور 5 میٹر گہرے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو نوکیلے پتھروں سے کھودا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم پتھر کے زمانے کی بستی دکھائی دیتی ہے۔ تو جو ان کے دہانے تھے، دہانوں پر کھمبوں کے نشانات دیکھے گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں یہ ان گھڑوں کی چھت بناتے تھے، اور بارش اور برف سے بچنے کے لیے چھتیں بنائی جاتی تھیں۔ تو ان گڑھے نما غاروں میں ہڈیاں بھی دیکھی گئی ہیں، پائی گئی ہیں، برتن بھی، یہ ٹیراکوٹا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مٹی کے برتن بھی دیکھے گئے ہیں، چٹائیوں کے نشانات ان برتنوں پہ دیکھے گئے ہیں، اور ایسے برتن بلوچستان جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، اور یہ چائنا میں بھی ایسے برتن پائے گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم جو یہ تہذیب کے لوگ جو تھے، جو برزہامہ میں رہتے تھے، تو برزہامہ کی یہ تہذیب کہیں نہ کہیں بلوچستان اور چائنا کی تہذیب سے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ ان تینوں جگہوں پر پرانے آثار یہ دریافت ہوئے ہیں۔ مچھلیوں کے پکڑنے کا سامان جو ہڈیوں سے بنایا گیا تھا، اس طرح سے کانٹے، سوئیاں، آری، چاقو یا زمین کھودنے کے ہتھیار وغیرہ یہ بھی ملے ہیں، اور تانبے کے بھی ہتھیار ملے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ تانبے کا استعمال اس وقت چائنا میں ہوتا تھا، تو شاید یہ چائنا سے ہی لائے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برزہامہ جو ہے، جو جموں کشمیر کی سب سے قدیم بستی مانی جاتی ہے، ان کے تعلقات بلوچستان اور چائنا کے لوگوں کے ساتھ تب تھے، جو آج سے ہزاروں سال پرانی یہ تہذیبیں ہوا کرتی تھیں۔ تو بچوں انشاءاللہ کل آگے بڑھتے ہیں، آج اتنا ہی، خدا حافظ۔